جتنے مومنین ہیں گویا کہ ایک جسم میں. اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جسم کی کسی بھی ایک عضو میں تکلیف آتی ہے، پریشانی آتی ہے، زخم لگ جاتا ہے، سارا جسم بخار میں تپنے لگتا ہے، سارا جسم شکایت کرتا ہے میرا ایک عضو کسی تکلیف میں مبتلا ہے. پیر کی انگلی کٹی، زخم آیا، درد بڑھا، پورا جسم محسوس کرتا ہے. جب آدمی تکلیف میں مبتلا ہو انگلی ہی کیوں نہ کٹی، طرح طرح کی انواع اقسام سامنے رکھ دیا جاتا، کھا لیجئے. کہتا درد اتنا ہے کھایا نہیں جاتا. اللہ اللہ، زخم انگلی میں لگا، منہ کو کیا ہو گیا کہ یہ بھی جواب دینے لگے، مزہ بدل گیا. پیشانی پہ ہاتھ رکھتا ہے، کیا معاملہ ہے، بخار معلوم ہوتا ہے. کہا کچھ نہیں، صرف انگلی کٹی ہے. سارا جسم تکلیف محسوس کرتا ہے. ایک ہم اور آپ ہیں پڑوسی، فاقے پہ فاقے کرے، تکلیف پہ تکلیف اٹھائے، اور خدا نہ خواستہ کسی مقدمے میں پھنس جائے. اللہ ماشاءاللہ، مگر کچھ لوگوں کے دل باغ باغ ہو جاتا، ٹھیک ہوا اب پتہ چلے گا. ہے مسلمان یہ کہلانے والا، اپنے گھر میں روزانہ مرغم مسلم بریانی وغیرہ چلا کرتی ہے، پڑوسی کے لوگ بھوکے سوتے تکلیف میں ہے، کوئی توجہ نہیں. المیہ تو ہی بنا، اللہ والا مجھے بیان کرنے دو. آج آدمی کسی عبادت میں مبتلا ہے، کوئی عبادت میں لگا ہوا ہے، سیلفی لینے لگا ہے. اتنا خرچ کر کے حج کے لیے جاتا ہے، کعبے کے پاس کھڑے ہو کر سیلفی لیتا ہے، واٹس ایپ کرتا ہے اپنے دوستوں میں یاروں میں، دیکھو کعبے کی زیارت میں نے کر لی. پھر تو اللہ رب العالمین کل قیامت میں کہے گا ٹھیک ہے، دکھانے گئے تھے دکھا لی، جہاز میں بیٹھ کے چلے آئے، مزہ آیا ہوگا، دنیاوی زندگی کٹ گئی تیری. کوئی آدمی تکلیف میں مبتلا ہو، اگر پڑوس میں آدمی صاحب شربت ہے، مسلمانوں کا المیہ یہ بنا، اگر ایک آدمی بھی 10 روپے سے کسی کی مدد کرتا ہے، 100 روپے سے کسی کی مدد کرتا ہے، 10 مرتبہ اس کا فوٹو لیتا ہے، اپنا نام لگاتا ہے، میں نے فلانے کو مدد کی، میں نے فلانے کو دی، اللہ رب العالمین کئی جلال میں آ کر یہ نہ کہے اے میرے بندو یہ دولت تو نے جو دی، میں نے غریبوں کا حق تیرے حصے میں ڈالی، تو نے غریبوں کا حق غریبوں تک پہنچایا، کیا کمال کیا ہے. غریبوں کو ذلیل کرتا ہے. اس لیے غریب لوگ بھوکے مر جاتے، خودکشی کر لیتے، حالانکہ خودکشی کرنا کسی بھی حالت میں شریعت اجازت نہیں دیتی. صبر کا پیمانہ لبریز نہیں ہونا چاہیے. اس شرم سے بڑا سیٹھی جی آئے گا، 5 کلو آٹے کا ڈالے گا، 1 کلو پیاز ڈالے گا، کچھ سبزیاں دے گا، مسالے دے گا، کئی فوٹو لے گا، وائرل کرے گا فیس بک میں، ٹویٹر پر، انسٹاگرام پر، واٹس ایپ پر. اللہ اللہ، آج وہ ریت ہم نے کہاں چھوڑی، جبکہ صحابہ کرام رات میں چھپ کر ایک دوسرے کی مدد آپس میں کیا کرتے تھے.
یہ تو آپسی معاملات کی واقعات بنے کہ جس کو ہم اپنے ہاتھوں سے، اپنے مالوں سے، اپنی دولت کے ذریعے سے، اور کچھ نہیں تو کم سے کم اپنے اچھے مشورے سے کسی کی مدد بھی کر سکتے تو مدد کر دیتے۔ اگر کسی اور ملک میں ہمارا مسلمان بھائی بہن پریشان ہے، جیسے کہ ابھی فلسطین کے اندر پریشانی آئی، اب یہ نہیں کہ ادھم مچانے لگو کہ ہاں میں مدد کرنے کے لیے جاتا ہوں، تلوار نکال لے کے چلے، نہیں۔ اسلام یہ کہتا ہے اپنی جگہ میں رہ کر اگر اس تک کوئی مدد پہنچائی جا سکتی ہے انتظام کرو، کھانے کا انتظام کرو، پینے کا انتظام کرو، ان کی مدد کرنے کی کوشش کرو۔ اگر وہ نہ ہو سکتا ہے ان تمام لوگوں کے لیے دعا کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دشمنوں کا، ظالموں کا ہاتھ تھم جانے کے لیے کوئی سامان پیدا کر۔ اپنے پاس موجود ہے، امداد جس طرح کی ضرورت ہے وہ کرے، دور میں ہے دعا سے نوازے۔ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی بایعت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم علی اقام الصلاة و ایتاء الزکاة والنصح لکل مسلم۔ میں نے بیعت کی، میں نے عہد کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سامنے، جب تک میری جسم میں جان باقی ہے، روح باقی ہے، ایک بھی وقت کی نماز میں ضائع نہ کروں، میں ایک بھی وقت کی نماز کو ترک نہ کروں۔ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، اپنے مالوں سے میں زکوٰۃ نکالا کروں، یہ میں نے عہد کیے۔ وَالنُّصِحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ، یہ بھی وعدہ میں نے کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بھی مسلمان آدمی پریشان رہے گا یہ میں نہ دیکھوں گا یہ میرا دوست ہے، یہ میرا دشمن ہے، بلکہ میری دوستی یا دشمنی کا معیار اللہ کی محبت بنے گی۔ الحب للہ والبغض للہ، اگر میں کسی سے دوستی کروں اللہ کے لیے کروں، دشمنی بھی کروں اس وجہ سے کروں، اور میرے بھائی تو میرا مسلمان بھائی کہلاتا ہے ٹھیک ہے، لیکن تو نیک عمل نہیں کرتا اس لیے میں تجھ سے دوستی رکھ نہیں سکتے۔ تھانے داروں سے دوستی کرتا ہے، ٹھیکیداروں سے دوستی کرتا ہے، بڑے بڑے نیتاؤں سے دوستی کرتا ہے، اپنی پہنچ بناتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تیری پہنچ بنی ہے، اگر تو کسی کی آواز اپنے ذریعے سے پہنچا سے تو ٹھیک ہے پہنچایا کر، لیکن دیکھ اپنے ارد گرد جھانک کر دیکھ کہ کون آدمی ہے جس کے لیے میں سفارش کروں، جس کے لیے میں بولوں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے محتاج لوگ آتے، پریشان حال لوگ آتے، امداد طلب کرتے کہ ہماری مدد کی جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ میں تو دے دوں، لیکن وہ میرے صحابہ کرام اشفعوا تؤجروا وَيَقْضِ اللَّهُ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ مَا شَاءَ۔ اور میرے صحابہ کرام غریبوں کی سفارش کیا کرو، کبھی غریبوں کے بارے میں خبر دیا کرو۔ اشفعوا تؤجروا، تمہیں بھی اجر ملے گا، تمہیں بھی نیکیاں ملے گی۔ تم سفارش کرو نہ کرو، اس کو جتنے پروردگار عالم نے دیا وہ تو مل کر رہے گا، اور اگر سفارش کرو گے اللہ رب العالمین اس کی نیکیوں میں تمہارا بھی حصہ ڈالے گا۔ قرآن کریم یوں اعلان کرتا ہے مَن یشفع شفاعۃ حسنۃ یکن لہ نصیب منہا،
मुखिया लोगों के पास, अमीरों के पास, गरीबों की बात कोई आदमी पहुंचा दिया करे। कोई आदमी किसी की नेकियों की, अच्छे कामों की सिफारिश किसी आदमी के पास करे, नेकियां सिफारिश करने वाले को भी मिलेगी। वमन यशफा शफाअतन सय्यअतन यकुल लहू किफुलुम मिनहा। अगर कोई आदमी बुरी चीज़ों की किसी के पास सिफारिश करे, किसी पर जुल्म करने के लिए किसी को कहे, किसी की हक मारा करे, किसी का घर मौजूद नहीं, बड़े बड़े लोगों को घर दिलवाता फिरे, अमीरों को यूं ही छोड़ दिया करे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया गुनाह की इस आदमी, अगर कोई गुनाह के बारे में जो आदमी हकदार नहीं था फिर भी उसकी सिफारिश की, अगर किसी का फैसले का मामला हो, गलत सिफारिश की, गलत बात बता दी, गलत गवाही दे दी, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया गुनाह में इसका भी हक बंदा जाएगा। मुख्तसर अंदाज में यूं सुने कि आज मुसलमान परेशान है कि नहीं, फिर भी हमारे चेहरे से मुस्कुराहट हटती नहीं, खाने पीने में मगन, इसलिए कि आज हम परवरदिगार आलम से इतने दूर चले गए, हिदायत से यारी होने लगे, दीन को छोड़ा, परवरदिगार आलम हमें छोड़ने लगे, फिर दुनिया में आया वो वक्त खिलौने बनकर रह गए। जिस तरह का मामला हो, कोई हमारा आज पुरसान हाल नहीं। जरा इस बात को भी देखें, कुरान करीम पढ़ने का वक्त मिल जाए पढ़ लिया करें। सारी चीजों का हल कुरान करीम ने हमें और आपको आज से तकरीबन 1450 साल पहले दे रखे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ऐलान फरमाया लतजिदन्ना शद्दन्नासी अदाबतल लिल्लदीना आमनुल यहूद वल्लदीना अशरकू। मुसलमानों का दुनिया के अंदर सबसे बड़ा दुश्मन यहूदी को पाओगे, मुशरिकीन को पाओगे, शिरक करने वालों को पाओगे। दुनिया में अगर बर वक्त शैतान के बाद सबसे बड़ा दुश्मन अगर कोई है दुनिया के अंदर यहूदी है। ये वो नाहंजार लोग है, ये वो बदमाश कौम है जिसने परवरदिगार आलम के साथ वफा न की। और लोगों इसकी साथ वफाई का हाथ न बढ़ाओ। हेयर स्टाइल उसी के लिए ना, शियार में, वदाकता में, बोलियों में बड़ा जेंटलमैन बनता फिरता है, इंग्लिश बघारता है। हमारी आपकी जो जिम्मेदारी बनती है, उलमाए किराम की जमात स्टेज पर बैठे हैं, मौलाना शेखुल हदीस हफिज़हुल्लाह व तवल्ला अब्दुल रहमान हफिज अल-फैज़ी हफिज़हुल्लाह व तवल्ला साहब यहाँ स्टेज पर मौजूद हैं। अल्लाह वालों याद रखो, दुनिया के अंदर हमें और आपको सिर्फ यूं ही नहीं, आए खाए पिए आराम में तकलीफ में जिंदगी गुजर जाए कोई बात नहीं। अल्लाह वालों फिक्र ये करो। कुरान करीम कहता है आज जिम्मेदारी बनी सबसे पहले आने की बात अपने दुश्मन से आगाही हासिल करो। पहली जिम्मेदारी है अपने दुश्मन को पहचानो, चौकन्ना रहो, होशियार रहो, इसलिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ही ऐलान फरमा दिया कि तुम्हारा दुश्मन ये बनेगा। एक वक्त नहीं, 2-3 वक्त नहीं, किसी खास रकत के अंदर नहीं। आदमी अगर नवाफिल फराइज की अलावा फराइज अदा करने की बात नवाफिल अगर अदा करने लगी, नमाज पढ़ने लगे, हर रकात उसी वक्त पूरी मानी जाएगी।
جبکہ آدمی الحمدللہ رب العالمین سے لے کر والضالین آمین تک بولا کرے گا۔ اللہ والو یاد رکھو، روزانہ امام صاحب کے پیچھے جہری نماز میں ہم اور آپ سنا کرتے کہ وہ امام صاحب غیر المغضوب علیہم والضالین ہر رکعت میں یہ پڑھا کرتا ہے۔ اور اللہ والو، اللہ رب العالمین نے اگر یہ قوم اتنی بدماش نہ ہوتی تو ایسی قوم سے دن میں 5 وقت کی ہر نماز کی ہر رکعت میں اس کے اوپر غضب ڈالی ہوئی قوم اور گمراہ قوم کا اعلان نہ فرماتے۔ نماز میں آدمی ہو صرف فاتحہ کی تلاوت کرے، ہر وقت یہ دیکھتا ہے کہ اللہ ایسے بدماشوں کی جس پر تیرا غضب ہوتا ہے، جو گمراہ ہو گئے یہود و نصارہ مراد ہیں، اللہ ایسی قوم کی راہ پہ نہ چلا، ایسی قوم کی راہ سے ہمیں بچا۔ اور اللہ رب العالمین نے فری فرما دیا مسلمانوں، صرف کلمہ ادا کرنے کی بات یہ نہ سوچو کہ اب مجھے جنت مل جائے گی۔ اللہ کے ساتھ وفا نہ کیا، سب سے پہلے پروردگار عالم کے ساتھ اس بدماش قوم نے بے وفائی کی، بدماشی کی۔ اور کیا کہا جب اللہ رب العالمین نے فرمایا اے لوگو اپنے مالوں میں زکوٰۃ غریبوں میں، یتیموں میں، مسکینوں میں دیا کرو۔ یہ مشرک لوگ، یہود و نصارہ لوگ اپنی زبان سے کہنے لگے ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء۔ دیکھو دیکھو اللہ رب العالمین ہم سے مال مانگتا ہے، ہم سے دولت مانگتا ہے، معلوم ہوتا ہے کہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ اللہ غریب ہے۔ وَنَحْنُ أَغْنِيَاء ہم لوگ مالدار ٹھہرے، اللہ مانگتا ہے۔ اور ایک جگہ یہ کہنے لگے ید اللہ مغلولہ، اللہ رب العالمین کی دونوں ہاتھ نعوذ باللہ بندھے ہوئے، یعنی اللہ کسی کو دے نہیں سکتا۔ کس قوم نے بات کہی؟ تفسیر اٹھا کر دیکھو، یہود و نصارہ مشرکین مراد ہے۔ انہی لوگوں نے بدماشی کی، اللہ کے ساتھ وفا نہ کی۔ بنی اسرائیل میں سے لوگ جن کو اللہ رب العالمین نے اتنی عزت دی تھی، من و سلوہ بھی دیا، اور میری قوم کے لوگوں، اور میرے بندوں، اور میری بندیوں، زمین پہ کھاؤ آرام سے رہو، میرے لیے تم عبادت کا انتظام کرو، لیکن اس قوم نے نہ مانی، بدماشی پہ اتر آئی۔ اللہ رب العالمین نے اعلان کیا غلت ایدیہم، اس کے ہاتھ بن جائیں، ان بدماشوں کے ہاتھ بندے۔ بل یداہ مبسوطتان، اللہ رب العالمین کی دونوں ہاتھ تو کھلے ہوئے ہیں۔ ينفق ما یشاء، اللہ رب العالمین جس طرح سے چاہتا ہے اپنے بندوں کو دیتا ہے، اور اعلان یوں فرماتا ہے لَنَبْلُوَنَّكُمْ، اے میرے بندو، لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، اے میرے بندو اور ایمان والو، تیری آزمائش ضرور بھی ضرور کی جائے گی، جانوں کے ذریعے سے، تیری مالوں کے ذریعے سے، تیری جان جائے گی۔ آج فلسطین کے اوپر نگاہ ڈالو، کسی سے مخفی نہیں، لیکن آج بھی وہاں کی چھوٹی چھوٹی معصوم بچیوں نے تاریخ رقم کی۔ ایک میڈیا والا دوڑتا ہے، ہمارا بڑے فوٹو کراتے ہو نا، اپنے ماں بہنوں کو دیکھو، عبرت کے ناخن لو۔ ایک چھوٹی سی بچی اللہ اللہ، جب ایک میڈیا والا جب اس کا فوٹو لینے لگتا، زخم سے پڑی ہوئی ہے، کراہتی ہوئی، وہ بچی کہتی ہے او میرے بھائی، اپنی زبان میں او میرے بھائی میری ویڈیو نہ بناؤ،
کیونکہ میں ابھی پردے سے نہیں، میرا پردہ نہیں، میرا جسم دکھتا ہے۔ آ میرے بھائی میری ویڈیو نہ بناؤ۔ ایک بچی کہتی ہے بھائیو میرا فوٹو نہ اٹھاؤ، میں اللہ کے پاس جا کر تیری شکایت کروں گی۔ یہ وہ بدماش قوم ہے اللہ بالا۔ ہٹلر نے، ایڈلف ہٹلر نے، جو جرمن کا جو بڑا ہی جرمن کے اندر شاہانہ اپنے وقت گزارا کرتا تھا، بادشاہ بنا، یہودیوں کو ایک ایک کر کے قتل کیا ہٹلر نے۔ 60,000 یہودیوں کو یا 60 لاکھ یہودیوں کو قتل کیا۔ اور پھر 1943 کے اندر ایک اخبار والے نے اخبار چھاپا ان بدماشوں کے بارے میں۔ جرمن نے بھگایا، کیوبیا نے بھگایا، کینیڈا نے بھگایا، امریکہ والوں نے جگہ نہ دی بدماشوں کو۔ ہٹلر نے تمام کو مارا، کچھ کو بدماشوں کو چھوڑ دیا، جو آج زندہ دندناتا پھرتا ہے، یہی یہودی ہے۔ اور ہٹلر نے بڑی تاریخی بات لکھ دی، کہنے لگے کہ میں یہودیوں کو کیوں مار رہا ہوں، اتنا اس لیے چھوڑ رہا ہوں تاکہ بعد میں آنے والوں کو پتہ لگ جائے۔ دیکھیں نا بدماشی ان کی، تمام لوگوں نے نکار دیے۔ پھر انہوں نے اپنے پانی کے جہاز پر، جس میں مرد بھی عورتیں بھی سوار تھے، اپنے جہاز پر انگلش میں بڑے بڑے کیپٹل لیٹر میں انہوں نے نقش کیا، لکھا The German deposed my families and homes, don't you deposed my hopes۔ فلسطین والے مسلمان تو رحم دل ہوتا ہے نا، رکھ لیے، گھر بار دیے، جگہ بھی دی، آج وہی بلی کاٹنے کو دوڑی۔ یہ ہے وہی بدماش۔ یہ بدماش قوم کبھی وفا نہیں کر سکتی جنہوں نے اپنے پیغمبروں کے ساتھ وفا نہیں کی۔ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍّ، بغیر حق کے انبیاء کرام کو ایک ایک دن میں 70 انبیاء کرام کو قتل کیے۔ یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی یہودیوں نے، مشرکوں نے وفا نہ کیے، اور کئی دفعہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جان سے مار ڈالنے کے لیے پروپیگنڈا بنائے۔ اللہ اللہ، مردوں نے بھی عورتوں نے بھی۔ لیکن میرا وقت ہوا چاہتا ہے، انشاءاللہ پھر کبھی وقت ملا اس پر تفصیلی گفتگو ہوگی، اس لیے کہ علماء کرام کی فہرست ہے۔ میں صرف ایک حدیث جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائے ہماری اور آپ کی خوشخبری کے لیے، آج جو یہ بدماشی کرتا پھرتا ہے نا، آئے گا ایک وقت، لیکن جو ایمان والا بنے، جو مسلمان بنے، اللہ نے کیا فرمایا، اس آیت کا پورا ترجمہ نہ ہوا میں کر دوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، اے لوگو، اے ایمان والو، تمہاری آزمائش ضرور بھی ضرور ہوگی، تمہاری جانوں کے ذریعے سے، مالوں کے ذریعے سے۔ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ، اور جو تم سے پہلے یہودی لوگ، اہل کتاب لوگ آئے، ان کی طرف سے اپنے دین کے معاملے میں بڑی تکلیف اٹھاؤ گے، بڑی تکلیف دہ باتیں سنو گے۔ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، مشرکوں سے بھی بڑے تکلیف کی بات سنا کرو گے۔ آئے دن اخباروں میں چھپا کرتا ہے، اے اللہ والو، یہ انتظار نہ کرو، کوئی پروپیگنڈا غلط طریقے سے نہ کرو، قوانین کے اندر رہ کر اللہ سے دعا کرو، اپنے دشمنوں کو پہچانو، اور دوسرے نمبر پہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنے آپ کا محاسبہ کرو، اپنے عقائد کو اچھا کرو، اپنا کردار ٹھیک کرو، اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھو، پڑوسیوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایک زمانہ آئے گا، یہ تمام یہودی لوگ دنیا کے اندر جتنے بھی ہیں ایک ایک کر کے قتل کر دیا جائے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام کا دور آئے گا، یہاں تک کہ یہ پتھر بھی مسلمانوں کا ہوگا،
شجر و حجر بھی مسلمانوں کا بن جائے گا اگر کسی درخت کے پیچھے اگر یہودی چھپے گا تو وہ درخت پکار کر کہے گا اے عبداللہ من وراء یہود، میرے پیچھے یہودی ہے، آؤ اس کو قتل کرو۔ پتھر بھی بلائے گا، آؤ یہاں چھپا مارو۔ لیکن ایک درخت ہے دنیا کے اندر جس درخت کو یہودیوں کا درخت کہا گیا ہے، جس کا نام غرقد بیان کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ غرقد کا وہ پودا ہے جو یہودی کا کہلاتا ہے، یہ پودا نہیں کہے گا اگر کسی غرقد درخت کے نیچے کوئی یہودی کوئی جھاڑ کے نیچے چھپا ہوگا، غرقد کا پودا یہ نہیں کہے گا آؤ یہاں پہ یہودی ہے قتل کرو، نہیں، اس کے علاوہ تمام چیزیں اعلان کرے گی۔ لیکن اللہ والو، زندگی اللہ نے کس کو کتنی دی کیا معلوم؟ اپنے آپ کو سیدھی راہ پہ لے آؤ، مردوں سے بھی عورتوں سے بھی۔ قرآن کریم احادیث مبارکہ روزانہ چیخ چیخ کے بیان کرتا ہے، لیکن ہمارے کان ہیں کہ سنائی پڑھتے نہیں، عبرت کے نہ کھل لیں۔ اللہ سے دعا کریں الہی جو انبیاء کرام دن بھر تبلیغ کرتے مار کھاتے اپنی قوموں کی اور رات میں سجدے میں سر رکھ کر رویا کرتے تھے، وہ انبیاء کرام کا معاملہ، اور ہم اور آپ کیا ایک دن نماز پڑھے بھیڑ بھاڑ میں پڑھ لیے، پھر ابھی آج جلسے میں بیٹھے ہو اللہ والو فجر کی نماز کتنے کی چھوٹے کی دیکھ لینا۔ ہاں ابھی جلسہ سنے گا صرف نمبر دینے کے لیے آیا رہتا ہے کس مقرر نے کتنی اچھی تقریر کی، صبح کسی کو یہ معلوم نہیں کیا کہا، بڑی اچھی تقریر، بھائی کیا بولا یہ نہیں معلوم لیکن بڑی اچھا بولا، ہائے یہ قوم کہاں چلی گئی۔ اللہ رب العالمین سے دعا کریں پروردگار عالم مسلمانوں کا بول بالا کفر کا منہ کالا فرما، الہ العالمین فلسطین و مسلمانوں کی بچوں اور بچیوں کی مسلمان بھائیوں بہنوں کی حفاظت فرما۔ پروردگار عالم دنیا میں جہاں جہاں بھی مسلمان پریشان ہے سب کی پریشانیوں کو دور فرما۔ الہ العالمین چیتر کوٹھی کے لوگوں نے اتنے بہترین انداز میں پروگرام رچائے، الہ العالمین ان کے ایک روپے کو تو قبول فرما، ان کی خرچ کو قبول فرما۔ یا اللہ جلسے میں جتنے لوگ بیٹھے پہلے علماء کرام کو پھر عوام الناس مردوں عورتوں کو سب کو قرآن و حدیث کے مطابق صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔